You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. غزہ کے بارے میں جو صورتحال میرے اور آپ کے سامنے دکھ رہی ہے، یہ عربوں کے اسرائیل کے بارے میں اور فلسطین کے بارے میں کل ہمارے ساتھ ڈاکٹر خلدون زیتونی میرے ساتھ تھے. انہوں نے جس فیکٹ کا ذکر کیا کہ یہ آئل ویلز ہیں یہاں پہ اینڈ دے وانٹ ٹو اوور کم غزہ. ریزن بینگ بیکاز آپ کو پتہ ہے یہ تیل دنیا کے لیے کتنی بڑی مصیبت بنا ہوا ہے. I just wanted to share a few facts with you. یہ عامر تھینک یو ویری مچ. ہوں تو تصویر نو سام کے رکھنا، میں نے کا ای میل کر دیں. یہ دیکھیے صاحب، لبنان ہے، اوپر پھر یہاں پہ سمندر اسرائیل ہے، ایک سائڈ پہ پھر نیچے کی طرف آ جائیں آپ، نارتھ کی طرف آ جائیں تو آپ کو ایجپٹ ملتا ہے، نیچے غزہ آ جاتا ہے، اور یہاں پر تیل کے کنویں ہیں، تیل کے بہت بڑے ذخائر ہیں. اب ان تیل کے ذخائر دنیا میں آپ کو پتہ ہے تیل کا ہی تو مسئلہ ہوا ہے. ابھی جب یوکرین کی جنگ ہوئی ہے تو یہ کہا جاتا تھا کہ جرمنی اندھیروں کے بیچ میں ڈوب جائے گا. جرمنی ابھی بھی جرمنی اور فرانس کی یہی تو جھگڑا چل رہا ہے. جرمنی بیچارے نے اپنے سارے نیوکلیئر سینٹرز کو بند کر دیا ہے، فرانس جو ہے وہ نیوکلیئر سینٹرز کو بند نہیں کر رہا. جرمنی پورے کے پورے تیل کے لیے رشیا پہ انحصار کرتا تھا، رشیا بھی انڈائریکٹلی ان کو تو تیل دنیا کا سب سے بڑا پنگا ہے اس وقت. تو اصل جنگ ہے تیل کی. اب یہ 7 اکتوبر کو 30 سال کے بعد 1973 کے بعد 7 اکتوبر کو لو جی چڑھائی کر دی انہوں نے، حماس والوں نے. اور وہ کہتے ہیں یوم کپور تھا، 50 سال پہلے بھی یوم کپور تھا، جو کہ بڑا ریلیجیس دن ہے جوش کمیونٹی کے لیے اسی دن. اور صاحب یہ جو حماس کے 7 اکتوبر کو جو حملہ ہوا ہے، اس کے بعد اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان، میں بلکہ چاہتی ہوں کہ عامر آپ اس کے کلپس دکھاتے چلے جائیں کہ کس طرح سے ہوا. اور آپ کو میں بتاتی ہوں کہ میڈیا اتنا رانگ رول پلے کر رہا ہے. CNN نے باقاعدہ وہ فوٹیج آپ لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا. I have that footage، میرے پاس ہے وہ فوٹیج، جس میں CNN کا ایک جو پروڈیوسر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے you just posed that Hamas attack. باہر بے شمار دھماکوں کی آواز آ رہی ہے اینڈ وہ اس کو ان کو گائیڈ کر رہا ہے you just posed that Hamas is attacking. Definitely that attack was by some other force. تو بہرحال مغربی ممالک کو مشرق وسطیٰ جو تھا نا تیل سے بے خبر تھے. پھر اس کے بعد سعودی اور عرب لوگ بھی امیر سے امیر تک ہوتے چلے گئے. پھر اوپیک بنا، پھر اوپیک نے اور ممالک کو شامل کیا. یہی ایک کہانی ہے جو میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کرتی جا رہی ہوں. یہ 2023 میں نا تیل کا بحران، اس کو بھی 50 سال ہو جائیں گے. تیل کا بحران کب شروع ہوتا ہے؟ وہی 73 میں، جب امریکہ نے بڑا تنگ کیا نا، جب اسرائیل نے تنگ کیا. اور امریکہ کے اس زمانے میں صدر نکسن پریزیڈنٹ ہوا کرتے ہوتے تھے، اور ہینری کسنجر ان کے وزیر خارجہ. ہینری کسنجر بھی بنیادی طور پر یہودی نسل سے تعلق رکھتے ہیں. تو جب امریکہ نے جناب اسرائیل کی مدد بھیج دی یہاں سے، تو وہاں جو عرب کنٹریز تھے یہ ان کا اتحاد وجود میں آیا تھا. کیسے ان کا اتحاد وجود آیا تھا؟ سیریا کو، شام کو اور مصر کو انہوں نے آگے لگا دیا، اور پورے کے پورے عرب کنٹریز جو ہے نا ان کے ساتھ مل گئے. اس زمانے میں ہمارے شاہ فیصل بھی حیات تھے. شاہ فیصل واز زندہ دیٹ ٹائم. اور یہ بھٹو صاحب نے ہوش دلوائی تھی. بلیک گولڈ کا تذکرہ ہوا تھا، بلیک گولڈ کا، اگر آپ کو یاد ہوگا. تو صاحب انہوں نے کیا کیا کہ مصر اور شام کو آگے لگایا، پوری عرب دنیا میں لی، اور جناب انہوں نے وہ یوم کپور پہ جو حملہ، اس کے بعد اسرائیل نے ایسی پینٹی لگائی اور علاقوں پہ قبضہ کر لیا. اب جب ہوا تو امریکہ میں اس زمانے میں ہنری کسنجر تھے اور صدر نکسن تھے، اور وزیر خارجہ ہنری کسنجر تھے. امریکہ نے ان کی مدد کر دی، امریکہ نے ان کی مدد کی. تو عربوں نے کہا ٹھیک ہے جی. وہاں سے جناب عربوں نے ان کا نعت کا پانی بند کرنے کے لیے تیل کے اوپر کنٹرول شروع کر دیا. 6 اکتوبر 1973 کو مصر اور شام یہ یوم کپور اسرائیل کی حمایت کرنے کی پاداش میں تیل کی برآمد کرنے والے عرب ممالک نے سعودی عرب کی قیادت میں شاہ فیصل واز دا لیڈ، واشنگٹن اور اس کے اتحادیوں پر تیل کی برآمد سے متعلق پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. اب 1973 میں تھا کیا؟ امریکہ روس نے
امریکہ اور روس یہ دو بڑے تھے. کولڈ وار چل رہی تھی 73 میں. امریکہ اور روس دو وڈیروں نے اپنی اپنی سرزمین پہ لڑنے کی بجائے دے چوز اے تھرڈ پلیس وچ واز مڈل ایسٹ. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہی ہے بشار الاسد آج بھی ہیں وہاں پہ, جن کو سپورٹ کرتے ہیں رشیا. امریکہ سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کو. پھر سعودی عربیہ کے ساتھ ہمیشہ امریکہ نے بنا کے رکھی, کیونکہ امریکہ کی اکانومی کو بہت ڈسٹرب کیا تھا 1973-74 میں. امریکہ کی اکانومی کو بہت ڈسٹرب کیا تھا. 2.9 سینٹس پر گیلن تیل کی قیمت ہوا کرتی ہوتی تھی, اور پھر تیل کی قیمت بڑی شوٹ کی تھی کیونکہ مسلم ممالک نے ان کا نعت کا پانی بند کر دیا تھا. جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ دو وڈیرے تھے, ان دونوں نے انتخاب کیا, یعنی اپنی سرزمین کی بجائے اس جگہ کا انتخاب کیا. ان دونوں نے کبھی فوجی تصادم کے لیے ایک دوسرے کو آمنے سامنے آ کے نہیں مارا. اپنے نیوکلیئر پروگرامز کے ذریعے ایک دوسرے کو تڑی ضرور لگائی. یوکرین کی جنگ ہے یا کسی بھی اور ملک کی ہے, اب آگے آپ تائیوان کا ذکر سن رہے ہیں, دوسرے ملکوں میں افغانستان کا آپ ذکر سن رہے ہیں, تو دوسرے عراق کا آپ کے دماغ میں ہوگا. تو دوسرے ممالک میں انہوں نے لڑی جنگیں. یعنی اگر رشیا آیا تو انہوں نے طالبان بنا دیے, انہوں نے آئیسس بنا دی. اور میرے تو آج تک کانوں میں لفظ گونجتے ہیں, جب جناب پریزیڈنٹ اوباما تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جی آئیسس بھی اگر طالبان بھی اگر ہاتھوں میں سے نکل گئے ہیں تو ہم 1500 لوگ مزید تیار کریں گے ٹو فائٹ اگینسٹ آئیسس اینڈ طالبان, اور جس کو ہم 500 کی قسط میں تیار کیا جائے گا. ان لوگوں کو ان کو اسلحہ بھی دیا جائے گا, ان کو باقی چیزیں, اور پھر ایک دن جن کو یہ تیار کرتے ہیں بعد میں وہی لوگ ٹیررسٹ بن جاتے ہیں. بٹ وی ڈونٹ لرن فرام دی پاسٹ. اینی ویز, رشیا اور امریکہ کبھی آمنے سامنے نہیں آئے. انہوں نے لڑا اور لڑنے کے بعد دوسری سرزمین کو استعمال کیا. دونوں جوہری طاقتیں ہیں, جوہری طاقتوں کا انہوں نے تھریٹ بھی دی, مگر مرے کون؟ دوسرے لوگ. تیل کو بلیک گولڈ بھی کہا جاتا ہے, اور تیل کے اوپر معیشتوں کا انحصار ہے. تیل کی نعمت سے مالا مال ہے مڈل ایسٹ, تیل کی نعمت سے مالا مال ہے رشیا. امریکہ کے پاس بھی تیل ہے, بٹ دے ڈونٹ کاؤنٹ آن دیئر اون آئل, دے گیٹ فرام دیم ایز ویل. مگر تیل کے جو کردار ہے, اس نے مڈل ایسٹ کی وقت کو مزید بڑھا دیا گیا تھا. اب تیل کا بحران شروع کیوں ہوا تھا؟ 1973 میں نے آپ سے کہا کہ مسلم ممالک نے اس کو سیریا کو, شام کو اور ایجپٹ کو آگے لگانے کے بعد یوم کپور کے موقع کے اوپر یہ اٹیک کرتے ہیں. کیوں اٹیک کیا تھا؟ اس اٹیک کی بھی میرے پاس وجہ ہے, آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں. کیونکہ اٹیک میں آپ کو پتہ ہے کہ 1948 میں اٹیک کیوں کیا تھا, وہ بھی آپ وجہ سن لیجئے گا. 1948 میں 7 لاکھ یہودی تھے جن کو ڈسپلیس کر دیا گیا تھا, جن کو نکال دیا گیا تھا فلسطین میں سے. میں آئی وش کہ میں وہ بھیج سکوں عامر کو. آپ دیکھیے گا کہ there was a time کہ جو ہمارا فلسطین تھا, فلسطین واز پراپرلی دیئر. کیا وجہ ہوئی کہ 73 میں 67 میں بھی اٹیک ہوا تھا, 48 میں 1948 میں برٹش اور فرینچ انہوں نے جب یہودیوں کی آباد کاری اس علاقے میں شروع کی. آئی ریسپیکٹ آل دا جوئش پیپل, مگر اگر ایجنڈے کے ساتھ بعض پولیٹیشینز چل رہے ہیں تو ڈبل سٹینڈرڈز کے ساتھ ہم زندہ ہیں. 1948 میں پیلسٹینینز کو, اور یہ پیلسٹینینز کی سٹیٹ آج نہیں, اور میں یہ جو بچہ اس پوری کی پوری چیز کو دکھا رہا ہے نا, وہ ٹکٹیں, ڈاک کے ٹکٹ, ٹرین کا ٹکٹ, کرنسی کے اوپر فلسطین لکھا ہوا ہے. اصل میں 48 سے 1948 سے پہلے پیلسٹینینز کی جگہ تھی. Listen this and then I'll come back. Original coins. Look at
This was gifted to the shop owner from someone from Serbia. Palestine Railways, Lydda to Jerusalem. This one's, like you can see that it's been used. The second one isn't used. Palestine Railway, Jaffa to Jerusalem. Right? Check this out. Post from Canada. And it's addressed to Palestine. Look at this. 1948. Okay, look at these stamps in solidarity from Russia, in solidarity with people from Palestine. Look at this, Masjid al-Aqsa, right? As you guys know, Masjid al-Aqsa is a compound, right? The whole place is Masjid al-Aqsa and different masajid. This is Masjid Qibli. This is before the fire. The dome was like silver. Now it's like brown and grey. Check this out. This is a guide for Al-Haram al-Sharif, which is Masjid al-Aqsa. And the guests would take this, rip this off, and it would just explain the area to them, the history about the masjid. And this is all in French. Check this out. A Palestinian note. This is about £1,000 on eBay. You can check it out. This is 10 Palestine pounds. This is really, really special. Look at this. This is a picture of the original minbar from Salahuddin al-Ayyubi, which was burnt down. Someone went in and just burnt this down and it got destroyed. Look at these papers. Government of Palestine, 9th May 1946. This one is crazy. This is a book with names of villages in Palestine that no longer exist. And this is like registers that they had. Look at these letters. These letters have been sent from New York, right? 1929. And look what it's addressed to. Jerusalem, Palestine. Check out this stamp. This shows what Israel was before and what was Palestine, this part. And now it's literally like a little circle here. A telegram, Palestine Posts. If you want to visit the shop, this is the shop, Saraya Art. When you come to Jerusalem, you can visit. And this is basically the location. So guys, please don't forget to share this video, raise awareness with this history and all these souvenirs that they have here, because it's absolutely incredible, and I think a lot of people haven't seen this stuff. کہ آپ صلاح ایوبی کے دور سے بھی یہ فلسطین تھا. 1948 میں برٹشرز نے اور فرینچ نے آباد کاری کی. یہودیوں کو پوری دنیا سے جوئش کو یہاں پہ بلایا. دے آر ناٹ کہ وہ اسی جگہ سے بلونگ کرتے تھے, مگر اس مار دھاڑ کے بیچ میں 7 لاکھ جو پیلسٹینینز تھے ان کو ڈسپلیس کر دیا گیا, ان کو فلسطین سے نکال دیا گیا. ٹھیک ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ جب جنگ کا زمانہ ہوتا ہے, لوگ جب جگہ کو چھوڑتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب امن ہو جائے گا تو میں اپنے علاقے میں واپس آ جاؤں گا. ان 7 لاکھ لوگوں کو 1948 میں جب برطانیہ نے اور فرانس نے آباد کاری کی تھی جروسلم کی, تو انہوں نے ان 7 لاکھ ڈسپلیسڈ یہودیوں کو واپس نہیں آنے دیا. آگے آ جائیے گا. اس کے بعد 1967 میں دوسرا جب مارکا ہوتا ہے تو 3 لاکھ فلسطینی پھر ان کو they were displaced, ان کو they were forced to leave the country. باپ مر گیا, ماں مر گئی, خاندان مر گیا, لوگوں نے اپنی ٹوکریاں سر کے اوپر اٹھائیں and they fled, they left the place and they left. Those 300,000 people were never allowed to come back, whereas Jewish from around the world, they were coming to that area and ان کو وہاں پہ آباد کیا گیا. آج بہت سے مغربی ممالک جب یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی وہ جی سارے مسلمان ملک ہے, ایجپٹ ساتھ کھڑا ہوا ہے, ادھر لبنان ہے, ادھر باقی ممالک ہیں, یہ کیوں نہیں ان ریفیوجیز کو پناہ دیتے؟ اس کا بڑا لیجٹیمیٹ انہوں نے کاز بتائی ہے کہ جب اس سے پہلے 2 بار بڑی ڈسپلیسمنٹس فلسطینیوں کی ہوئی تھیں تو ان فلسطینیوں کو ان کے علاقوں میں واپس نہیں جانے دیا گیا تھا. اور اگر اب بھی ان لوگوں نے اپنے ملک میں اپنے بارڈرز کے کھول کے ان کو آنے دیا تو they will never be allowed to go back. One thing. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ڈسپلیس ہو کے ہمارے علاقوں میں سے سرائے سینا میں اگر چلے جاتے ہیں یہ, تو کل کلاں کو مغرب نے کہنا ہے او ہو جتنے ٹیررسٹ ہیں وہ یہاں چھپے ہوئے ہیں, they will forward اور they will ان علاقوں کو بھی اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کریں گے. ویری امپورٹنٹ فیکٹ کہ یہ جب 73 میں 67 میں 3 لاکھ کے قریب اسرائیلی یہاں سے ڈسپلیس ہوتے ہیں, تو 73 میں 67 کی وار میں انہوں نے سینا کا علاقہ میں کچھ قبضے کر لیا تھا, پھر ویسٹ بینک کی طرف کچھ قبضہ کر لیا تھا, غزہ کا جگہ پہ بھی قبضہ کر لیا تھا. تو
اکتوبر 1973 میں نا انہوں نے سیریا کو اور مصر کو آگے لگایا. پوری کی پوری عرب کنٹری ان کے پیچھے تھی کہ ٹھیک ہے جی جہاد شروع ہوا. اب 6 اکتوبر 1973 کو یہ سب کچھ ہوا تھا. مصری صدر سادات اور شامی جو ان کے ہم منصب تھے اسد, انہوں نے 1967 اب انہوں نے کہا تھا کہ بھائی جو 67 کی 6 روز کی جنگ تھی نا, اس میں اسرائیل نے جن جن علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیا نا وہ واپس کر دو. ٹھیک ہے, اس لیے 73 کا اٹیک کیا گیا ہوا تھا. جب یہ ہوا تو امریکہ سٹارٹڈ سپورٹنگ اسرائیل. حالانکہ وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ وار کرائمز میں یہ آتا ہے کہ تم نے لوگوں کو ڈسپلیس کیا, ایک تم نے جو علاقوں پہ قبضہ کیا وہ تم ہمیں واپس کرو. جیسے ہم نے کہا صدر انور السادات اس زمانے میں ہوا کرتے تھے. بعد میں انور السادات جو تھے وہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایک تیسرا ثالث بن گیا تھا. پھر ان کو نوبل پرائز بھی مل جاتا ہے. پھر ایک پیکٹ بھی ہوتا ہے جس کے تحت انہوں نے مصر کو اپنا ساتھی بنا دیا. آپ پتہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی, تو اس کو اس کا صحرائے سینہ تو واپس کر دیا, مگر اس کے بعد اس کے منہ کے اوپر لگا دی ٹیپ. مگر اس جنگ سے پہلے انور السادات جو تھے نا, انہوں نے شاہ فیصل کو اپنے کانفیڈنس میں لیا تھا کہ اگر معاملہ ہمارے خلاف ہوا تو پھر تم تیل کو بطور ہتھیار استعمال کرو گے. تو بہرحال شام اور مصر کے لیے ماسکو سے فوجی سامان آیا. جب جناب ماسکو سے سامان آتا ہے, امریکہ کے صدر نکسن اور جو ہنری کسنجر ہیں جو ذاتی طور پہ جوئش تھے, انہوں نے اسرائیل کی مدد کر دی. انہوں نے جب اسرائیل کی مدد کی تو جو مسلم ممالک تھے وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اب مسلم ممالک نے ان کا تیل بند کر دیا کیونکہ یہ تیل پہ انحصار کر رہے تھے. امریکہ, نیدرلینڈ, پرتگال اور جنوبی افریقہ پر اسرائیل کی حمایت کا عرب ممالک نے الزام لگایا اور ان کو تیل دینے سے انکار کر دیا. یعنی اوپیک نے اور سعودی عربیہ نے بڑا رول پلے کیا تھا, اور اس کا کریڈٹ اس وقت کے جناب شاہ فیصل کو جاتا ہے. اگین جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ انور السادات نے اس جو اٹیک کیا تھا اس سے پہلے عرب لیڈرز کے ساتھ یقیناً ان کی میٹنگ ہوئی تھی. اور یہ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ ماضی میں محکمہ خارجہ یعنی جو منسٹری آف فارن افیئرز امریکہ کی ہے, اس کا ایک اینالسٹ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ یہ پابندی عائد نہ کی جاتی اگر انور السادات اور شاہ فیصل کے درمیان پہلے سے انہوں نے بات کی ہوئی تھی کہ اگر امریکہ پلیز اے ڈرٹی گیم تم ان کا تیل بند کر دینا. یہاں پہ کہتے ہیں عرب ممالک کے پاس امریکہ کے تناؤ کی ایک وجہ نہیں تھی. ایک تو یہ وجہ تھی کہ وہ کھلم کھلا اسرائیل کی سپورٹ کو آ گئے تھے. دوسری ایک اور وجہ یہ تھی کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد $1 امریکن 1 اونس سونے کے برابر اس کی قیمت تھی. $1 امریکن 1 اونس سونے کے برابر اس کی قیمت تھی. ٹھیک ہے, مگر اور پوری دنیا کا معاشی نظام اسی کے اوپر کھڑا ہوا تھا. بعد میں سعودی عربیہ نے محسوس کیا اور امریکہ کہتا تھا کہ ساری خرید و فروخت جو ہے نا وہ تم ڈالر میں ہوگے. دس از دا ٹائم وین بھٹو صاحب کے جس پہ انہوں نے بلیک گولڈ کا ذکر کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ گولڈ میں ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ بلیک گولڈ میں ٹریڈ کریں, جس کی پاداش میں بھٹو صاحب نے, ایدی امین نے, شاہ فیصل, سب نے اس کی قیمت چکائی. آپ کو پتہ ہے شاہ فیصل کو ان کے بلڈ ریلیشن نے, ان کے بھانجے بھتیجے نے اسیسینیٹ کیا تھا, اور وہ بھانجا بھتیجا بعد میں امریکہ میں آ کے ٹھہرا تھا. تو آف کورس سی آئی اے واز انوالوڈ. اس نے کوئی شک میں گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ سی آئی اے واز انوالوڈ ان دس. اینی ویز, تو ایک تو یہ وجہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ امریکن ڈالر کی تم قیمت کم کر دو گے, زیادہ کر دو گے, بلیک گولڈ کی بات ہونی چاہیے. بہرحال عرب ممالک نے تیل کا, بعد میں انہوں نے عرب ممالک نے اپنے ساتھ اوپیک باقاعدہ بنا لیا, اور اوپیک بنانے کے بعد اس زمانے میں وہ کہتے ہیں تیل کی قیمت, آپ یہ اتنا برا بحران تھا, اتنا 74 کی بات ہے کہ تیل کی فی بیرل قیمت 2.9 لیٹرز تھی. ٹھیک ہے, ڈالرز تھی, $2.9. مگر یعنی اٹیک ہوتا ہے اکتوبر 1973 میں. اکتوبر 1973 میں ایک بیرل کی قیمت $2.9 تھی. اکتوبر, نومبر اور دسمبر میں ایک بیرل کی قیمت جو تھی وہ $11.65 کے اوپر پہنچ گئی تھی. بہرحال
کہتے ہیں کہ امریکہ میں آزادی سمجھا جاتا ہے کہ اپنی گاڑی ہو, بہترین گاڑی ہو, بڑی بڑی گاڑیاں ہوں, تو اس کو بڑا فخر سمجھا جاتا تھا. کہتے ہیں کہ 1974 میں گاڑیوں کو تیل ہی نہیں مل رہا تھا, تیل تھا ہی نہیں. گاڑیوں کی 1975 تک مجموعی قومی پیداوار امریکہ کی 6% تک گئی تھی, اور بے روزگاری, انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی تھی, بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہو گیا تھا. سی آئی اے کے ایک تجزیہ کار ہیں بروس ٹیرل, کہتے ہیں کہ سعودی عرب کی پابندی نے 1815 کی تاریخ کو دہرا دیا تھا. ٹھیک ہے, یعنی یہ 1815 کی تاریخ وہ ہے جب برطانیہ والوں نے کینیڈا والوں کے ساتھ مل کے واشنگٹن کو آگ لگائی تھی. ٹھیک, تو اس کو دہرا دیا تھا. کہتے ہیں کہ ہنری کسنجر بار بار عرب دارتی حکومتوں کو دورہ کرتے تھے, جیسے اب بائیڈن صاحب کرتے ہیں, اور وہ کہتے تھے بھئی تیل کی پابندی ختم کر دو, تیل کی پابندی ختم کر دو. الٹیمیٹلی یہ معاملہ ختم ہو گیا تھا. پابندی لگانے والے عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ امریکہ کی دوستی کو نہ توڑ سکے, یہ دوستی ہمیشہ سے قائم رہی. انجام اس کا کیا ہوا تھا تیل کے بحران نے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر انور السادات پر اسرائیل پر حملے کے مقاصد حاصل نہ کر پائے, تاہم اس جنگ کی وجہ سے انور السادات نے ایز اے ثالثی کردار ادا کیا, جس کے بدلے میں صحرائے سینا بھی ان کو واپس مل گیا. ان کی قوم کے لیے ان کا مقصد پورا ہو گیا, نمبر ایک. نمبر دو, ان کو نوبل پرائز بھی ملا. اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے اسرائیل کے, ان کو اور انور السادات دونوں کو دنیا میں امن قائم کرنے کے حوالے سے نوبل پرائز بھی دے دیا گیا تھا. عرب دنیا نے انور السادات کے اوپر بڑی تنقید کی کہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے, صرف اپنی ذات کے فائدے کے لیے, اپنے ملک کے فائدے کے لیے یہ کمپرومائز کر لیا اور وہ ثالثی بن گئے. تیل کے بحران کے 5 ماہ بعد امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہے رچرڈ نکسن, آپ کو یاد ہے واٹر گیٹ کا اسکینڈل ہوا تھا, اینڈ امریکن ہسٹری کے بیچ میں واحد پریزیڈنٹ ہے جس نے بعد کی تمام پروٹوکولز کو چھٹکا دیا تھا, بیکاز ہی ڈڈ ناٹ وانٹ کہ سی آئی اے والے میرے ساتھ رہیں. اور 5 مہینے کے بعد رچرڈ نکسن کا واٹر گیٹ اسکینڈل ہو گیا. 5 مہینے کے بعد جناب شاہ فیصل جو ہے, ان کا ایک بھانجا یا بھتیجا گولی مار کے اسیسینیٹ کرتا ہے, جیسے میں نے پروگرام کے پچھلے حصے میں کہا, اور پھر اس نے پناہ حاصل کی تھی امریکہ میں, اس نے پناہ حاصل کی تھی, جس سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ سی آئی اے نے شاہ فیصل کی اسیسینیشن میں سی آئی اے نے اپنا رول پلے کیا تھا. اب وہ کہتے ہیں تیل کے جو بحران 73 کے بعد آیا تھا, اس کے دور رس نتائج, سستے تیل کا دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. آج دیکھیں $80 تک کو بھی ہم نے ٹچ کیا ہے. بحران پیدا ہوا جیسے کہ 79 کا انقلاب, ایران, 1991 کی عراق کی جنگ, تیل کی قیمت میں لگاتار اضافہ ہوتا چلا گیا. اب اس وقت خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا میں توانائی کے متبادل ذرائع کا ذکر ہو رہا ہے. یوکرین کی جنگ میں بھی یوکرین کی زمین کو استعمال کیا گیا, مگر لڑائی 2 وڈیروں کے درمیان, ٹھیک ہے, اور تیل کی قیمت جو آپ چکا رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. اب سعودی عربیہ بیکاز بڑا اس نے کی رول پلے کیا تھا, امریکہ نے اس کے بعد سعودی عربیہ کے ساتھ اپنے ہمیشہ تعلقات بحال رکھے. جو سی آئی اے کے ایک اینالسٹ ہیں ریڈال, وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور سعودی عرب کی دوستی بھی اسی بحران کی وجہ سے ہے, اور ہر امریکی صدر جو ہے وہ سعودیوں سے تعلق رکھتا ہے. یہ بائیڈن صاحب ہی ہیں جنہوں نے کہا تھا جمال خاشقجی کا میں کیس کا فیصلہ کراؤں گا اور سعودی عربیہ کے تمام اسلحے کی ترسیل بند کر دوں گا. پر دیکھ لو ان لڑائی کتنے تک ود گئی ہے. آج بھی اگر ایپل دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے تو ارامکو تیل کی کمپنی ہے جو 2nd نمبر کے اوپر آتی ہے. سو وی وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ آن دس. یس, کیا کہنا چاہ رہی تھی آپ؟ میں بس یہ کہہ رہی تھی کہ یہ پراکسی وارز جو ہیں, آپ کے مائک کو آن بھی کر لیا کرتے ہیں جی. پراکسی وارز جو ہیں یہ ساری دنیا کو لے بیٹھیں گی. یہ پراکسی وارز ہیں, وہی جو آپ نے کہا کہ 2 وڈیروں کے درمیان کی جو جنگ ہے, اس کی پراکسی میں ہم ساری جو کنٹریز ہیں اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. پہلے 2 وڈیرے تھے, اب 3 وڈیرے ہو گئے. The third one is China now and we are waiting for what happened in Taiwan at the moment. مگر صاحب ان بچوں کا کیا قصور ہے, ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آج جب میرے دماغ میں بھی کل تک یہ سوال آتا تھا
کہ مغرب پناہ گزین بنا رہی ہے, پناہ دے رہی ہے ان ریفیوجی کو, چاہے وہ سیریا کے ہیں چاہے وہ کہیں کے ہیں. عرب کنٹریز کے پاس بڑے واضح دلیل ہے کہ ہم نے 7 لاکھ فلسطینی پہلے ڈسپلیس ہوئے تھے 48 میں, they were never allowed to go back to فلسطین. 3 لاکھ فلسطینی ڈسپلیس ہوئے تھے 67 میں, they were never ever ever allowed to go back to Palestine, and Palestine was a state. وہ آپ خلفۂ راشدین کا بھی ذکر کر لیں, تب سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں, اور میں نے آپ کو پروف میں وہ ڈاکیومنٹری بھی دکھا دی ہے. میں یہاں پہ ذکر کروں گی کہ خالی مسلمان فلسطین سے نہیں مائیگریٹ ان کو زبردستی کرایا گیا, بلکہ اس میں کرسچنس بھی تھے. میں رائٹسن یونیورسٹی میں ایسے اسٹوڈنٹ سے ملی ہوئی ہوں جو کرسچن ہیں, اور وہ بھی ایکولی اسرائیل کی ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح ان کے مگر میں آپ کو بتاتی ہوں, اس کا بھی میں بتاتی ہوں, فلسطین میں مسلمان بھی بستے ہیں, کرسچنس بھی بستے ہیں, اور یہودی بھی بستے ہیں. there was a video I was watching کہ کرسچنس اپنی سلیپ لے کے نکل رہے ہیں. not every Jewish, there are Jewish جو ہیومینٹی کے اوپر ظلم ہوتا برداشت نہیں کر پا رہے, وہ ریلیز بھی کر رہے ہیں, وہ سب کچھ کر رہے ہیں, بٹ وہ ایون جو دیر آر سم جو ان پولیٹیشنز کی فیڈ کی وجہ سے نفرت اور زہر سے بھرے ہوئے ہیں, وہ جب سلیب لے کے نکل رہے ہیں تو آپ ان کو زمین پہ تھوک پھینکتے ہوئے دیکھیں گے. تو اصل میں وہ سلیب کا جنگ کیا ہے؟ وہ سلیب کا بھی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ سود کے اگینسٹ بات کیا کرتے ہوتے تھے, کرسچن تھے, مگر اس وقت کے جو بڑے کاروباری لوگ تھے وہ یہودی تھے, ان کو ان کی وہ پالیسی سوٹ نہیں کرتی تھی. تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا, ان کو کہنے کے بعد, پھر ان کو ڈھونڈنے کے بعد, پھر ان کو سلیب پہ چڑھایا گیا تھا. سو تب اس کرسچن بادشاہ نے ان کی بات سننے کے بعد جس چیز میں سے بھی گزرا, آپ لوگوں کے پاس پوری نالج ہے اس کی بھی, وی کین ڈو اندر پروگرام آن دیٹ, مگر وہ آج بھی رفٹ جو ہے وہ برقرار ہے. سن رہے ہیں پروگرام ساز آواز, میں آپ کے ساتھ عارف مظفر.